رب العالمین میں دونوں قسم کی تربیت مراد ہے. جو تربیت جسمانی ہے اس کا نام ہے تصرف. فی الامور التکوینیہ تھوڑا سا مشکل ہے، اب آسان ہونے والا ہے. والناس پہ پہنچے. تربیت کیا؟ فی الامور جسمانی تربیت. یہ جتنا جہان ہے، کون ہے؟ پورا جہان، کائنات. کائنات کون کائنات یہ تکوین ہے. اس پر متصرف اللہ ہے. اس کائنات کو بنانے والا، اس کو چلانے والا، اس کی ہر حالت پر متصرف اللہ ہے. اور بنی کیوں؟ عالم اسباب میں یہ صرف تیرے جسم کی تربیت ہے. یہ پورا جہان تیرے لیے. اسباب کے عالم میں مقصود کی بات نہیں کر رہا. تجھے آباد کرنا تھا، زمین بنائی. پھر زمین کے اندر جو کچھ ہے تیرے لیے، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، درخت، سبزیاں، فصلیں، بارشیں، سمندر. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ اصل میں تیری جسمانی تربیت ہے. یہ امور تکوینی ہے. اور تربیت روحانی وہ امور تشریعیہ ہے. اب ذرا خیال کرنا، وہ کیا ہے؟ امور تشریعیہ، جس کی بنیاد وہی ہے. جسم مادی ہے. یہ کل کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ تیرے جسمانی پیدا ہے، تیرے جسم کی نشو و نما ہے. اس پہ جتنا غور کرتے جائیں بے شک چلے جائیں. یہ کائنات کی ہر چیز تیرے جسم کی نشو و نما ہے. نشو و نما بھی اسی سے انشاء الشیء عالم فعالم. انشاء الشیء نشو و نما یہی ہے. نشو و نما پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے. یہ تربیت ہے، نشو و نما. یہ امور تکوین. اور دوسرا کیا ہے؟ امور تشریعیہ، تربیت روحانی. اس کی اصل وحی، اور جو وحی کا نظام ہے اس میں حلال، حرام، احکام، عقائد، زندگی کی گزران یعنی سیاست، یہ سب کیا بتاتی ہے بھائی؟ یہ تربیت روحانی ہے. اس لیے جو شخص امور تکوینیہ میں کسی دوسرے کو متصرف مانے وہ خالصتاً مشرک ہے. بے شک.
توجہ ہے نا جی. اور بالکل اسی طرح امور تشریعیہ میں قانون الہی وہی کہ مقابل کسی کو حاکم یا قانون دان مانے وہ بھی اسی درجے کا مشرک ہے. بے شک. رب العالمین. اور یہ دونوں مضمون قرآن نے بیان کیا. ایک مضمون تم نے بڑا سنا ہوا ہے اور وہ یہ کہ سورج، چاند، ستارے، موسم، حاجت روائی، مشکل کشائی، اولاد دینا، پکارے سننا، یہ صرف اللہ کا خاص ہے. اور دوسرا کہ یہ مضمون بھی ہے کہ حاکم مقنن حقیقی، شاعر حقیقی ہونا یہ بھی ربوبیت کے خواص میں سے ہے. جی. یہی بنیاد ہے کہ قانون الہی کے مقابل کسی قانون کو حق ماننا یہ کفروں میں سے اصل کفر ہے. بے شک. اور یہی ہے توحید حاکمیت. مولوی کہتے ہیں نہیں آ رہی، یہ توحید حاکمیت ہے، یہ نئی نہیں آئی. رب العالمین یہ سورہ فاتحہ میں کھڑی ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں لوگ فاتحہ پہ لڑنے والے مسئلے یاد کر رہے ہیں. کوئی فاتحہ خلف الامام پہ لڑ رہا ہے، کوئی فاتحہ علی الطعام پہ لڑ رہا ہے. جی. لیکن فاتحہ سمجھتا کوئی نہیں. فاتحہ میں ہے کیا؟ اب ذرا دیکھو، رب العالمین یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے اور میں دکھاؤں گا. پورے قرآن میں غیر اللہ کی ربوبیت کی نفی کی گئی، دونوں عنوانوں پہ نفی.